اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. یہ میں نے ایک آیت پڑھی، بہت عظیم آیت ہے. رکوع شروع کیا ہے اور دیکھیے مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے مخاطب ہے، اور کیسے مخاطب ہے، یہ کمال ہے بھائی. اتنا پیار، اتنی الفت، اتنی محبت، شاید باپ اور ماں بھی اتنے پیار سے نہ بول رہے ہوں جیسے اللہ اپنے بندے کو پکار رہا ہو. اور یہ پکارنے کی چوٹی ہے اللہ کی. یا عبادی، یا حرف ندا ہے، اے کا ترجمہ دیتا ہے، اور دال کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے. وہ زیر بتا رہی ہے کہ یہاں میرے کا ترجمہ موجود تھا. یا عبادی، عبد ان کی جمع عباد آئی ہے، اے میرے بندو. یہ ہے، اس سے اور کیا اسلوب ہوگا اچھا کہ اللہ اپنے بندے کو پکار رہا ہو، کہہ رہا ہو اے میرے بندے. اور کیا لینا ہم نے کہ اللہ اپنے کلام میں ہم سے مخاطب ہے کہ اے میرے بندے لا خوف، لا خوف، نہ خوف، نہ خوف. اب اس میں نہ خوف سے مراد ایک اور بھی، کھاؤ، نہ خوف کھاؤ. آپ کسی کو اردو میں یا پنجابی میں کہیں نہ خوف، نہ ڈر، یہی بات ہے نا. خوف کا مطلب نہ ڈر. تو آپ کے ڈر میں تو حکم موجود ہے، لیکن چونکہ یہ خوف اسم ہے تو اس میں کھاؤ موجود ہے. کیا سمجھ آئی؟ کس کو سمجھ آئی ہے یہ بات؟ اس کا مطلب ہے یہ اگر یہ اسم ہے، لا خوف اسم ہے، تو اس میں فعل بھی موجود ہے، نہ خوف کھاؤ. اب آگے چلے، علیکم تم پر، الیوم آج کے دن، یہ ظرف ہے، آج کے دن کوئی خوف نہ کھاؤ. ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غم کھاؤ، غمگین ہو، اور نہ تم غمگین ہوتے ہو. اب یہ ترجمہ کمال ترجمہ ہے، قرآن کا اسلوب ہے، اس میں بہت پیاری بات کہی گئی کہ آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ آیت سمجھنے کے لیے جیسے بھی آیت سمجھ رہے. انتم ضمیر لگی ہوئی ہے، علیحدہ آنے والی، جملہ اسمیہ بنا ہوا ہے، اور آگے تحزنون مضارع کہہ دیا. تم غم کھاتے ہو یا کھاؤ گے. اس کا مطلب ہے قرآن مجید نے حال بھی رکھا ہے اور کل قیامت کا دن بھی رکھا ہے. اور الیوم کا مطلب آج بھی ہو سکتا ہے، ظرف ہے، اور قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے. یعنی قرآن مجید اتنی وسیع کتاب ہے کہ آدمی اس سے حال بھی پہچانتا ہے اور آخرت بھی پہچان لیتا ہے. اگر حشر کا دن ہے تو پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ اے میرے بندے، جو لوگ دنیا میں نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے آج کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوگا. یہ بات بھی ہو گئی. اور اگر دنیا میں ہم دیکھیں ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، حاضر ہیں ہم دنیا میں، تو ہمیں بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اے میرے بندو نہ خوف کھاؤ، تم پر نہیں کوئی خوف، نہ تم ڈرو، آج کے تم نہ ڈرو. آگے پیغام کیا ہے؟ ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غمگین ہو. چلو آج ہم نے صبح قرآن کا آغاز کیا اور آج ہی ہم نے یہ آیت پڑھ لی کہ اللہ نے کہا کہ آج کے تم نے ڈرنا نہیں، اور آج کے دن تم نے غم نہیں کھانا. یہ بات بہت بڑی بات کہی جا رہی ہے. آج ہم دیکھیں اب کنہیں یہ بات کہی جا رہی ہے، وہ کیا کام کریں جس پر یہ خوف نہیں ہوگا اور غم نہیں ہوگا. آگے چلتے ہیں.
اتنی بات کہنے کے بعد کہتا ہے الذین آمن، اوپر دیکھیے آیت کے اوپر دیکھیے، آپ کو سمجھ آئے گی، بھی آیاتینا، کن لوگوں کو نہیں خوف نہیں ہوگا اور کون لوگ نہیں ڈریں گے اور کون لوگ غم نہیں کھائیں گے؟ الذین، وہ لوگ آمنو، جو ایمان لائے، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں۔ قرآن کا اسلوب ہے، کیسے بیان کیے، پہلے سسپینس پیدا کر دیے اور بعد میں بات بتائیے، ایسا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، اب ایمان سمجھ لے کیا ہے، سنو اور مانو، سنا ہے اور مان لیا ہے، اس کو کوئی خوف نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام جلدی کر لیا کرو، نیکی جلدی کیا کرو، مردے کو جلدی دفنا دیا کرو، بچی کی شادی جلدی کر دیا کرو، ہمارا ہی فائدہ ہے اس میں، لیکن اس اعتبار سے کہ ذرا آپ نے ڈیلے کی، خیال آپ کا آیا، آپ کو کسی نے حکم دیا، ذرا ڈیلے کیا، بس سستی ہو گئی۔ آمنو سے مراد یہ کہ سنو اور مان لو، سنو اور مان لو۔ اگر کسی شخص کے اندر یہ سنو اور مان لو کا وصف پیدا ہو جائے، میں نے کیا کہا، اس کے اندر یہ وصف پیدا ہو جائے، سن کر مان لینے کا یہ وصف پیدا ہوگا، تو یاد رکھیے یہ ایمان کے پیدا ہونے کا ذریعہ ہے۔ ایمان پیدا ہوا ہے، اب وہ جو ایمان پیدا ہوا ہے ابھی اس نے برقرار رہنا ہے، اس کی زندگی میں یہ چیز عمل دخل یہ آئے گی، جاری ساری ہوگی، تب کہیں گے ہاں بھائی ایمان والا ہے۔ آمنو یؤمنو، ایمانن کا مطلب یہ ہوتا ہے، سن کر مانا ہے تو ایمان پیدا ہو گیا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ہم ایمان والے تو پیدائشی مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اللہ پر ہے، رسول پر ہے، کتاب پر ہے، فرشتے پر ہے، جنت پر ہے، دوزخ پر ہے، تقدیر پر ہے، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں۔ لیکن جس ایمان کی بات یہ کر رہا ہے قرآن مجید، وہ پہلے ہمارے پاس موروثی ایمان ہونے کے بعد ہمیں کہہ رہا ہے سنا کرو اور مانا کرو، یہ پیدا ہوگا پھر۔ بھی آیاتینا، اوپر دیکھیں، بھی آیاتینا، میں نے دونوں جو حروف ہیں اس کو پوری آواز سے پڑھا، آیاتینا، تاکہ نیچے زیر آئی ہے، تی بھی آیاتے لفظ ٹھیک نہیں ہے، بے آیاتے نا مجھول ہے، صحیح پروننسیشن کیا ہے، بھی آیاتینا، ساتھ ہماری نشانیوں کے، وَكَانُوا مُسْلِمِينَ، اور وہ تھے فرما بردار۔ اب اگر ایمان کی سمجھ نہیں آئی تو اگلی آیت نے ہمیں سمجھ، تھے فرما بردار، کانو کا کیا مطلب ہے، تھے، اور مسلمین کا کیا مطلب ہے، فرما بردار۔ سنا ہے، مان لیا ہے، فرما بردار، بچہ بڑا نیک ہے، متقی۔ یہ بشارت ان لوگوں کے لیے ہے، کیا، نہ ڈرو اور نہ تم غم کھاؤ، اگر تمہارے اندر سن کر مان لینے کا وصف پیدا ہو گیا ہے اور آپ فرما بردار ہیں تو آپ فکر ہی نہ کریں، آپ کو کوئی خوف نہیں ہوگا، یقین نہیں ہوگا۔ بیٹا ہے، باپ کا کہا اس نے فوراً مان لیا ہے، کیا بات ہے اس کی، باپ کو بھی اطمینان، بیٹے کو بھی اطمینان۔ تو یہ بات یہاں کہی جا رہی تھی، بات یہاں سے شروع کہی، اے میرے وہ بندو، لا خوف علیکم اليوم، نہ خوف کھاؤ آج کے دن، نہ کوئی خوف ہو تم پر آج کے دن، اور نہ تم غمگین ہو، کب، الذین آمنوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہماری آیات پر، ہماری نشانیوں پر ایمان لائے۔ یہ کائنات ساری نشانیوں سے، اللہ کی نشانیوں سے بھری ہوئی ہے، اور ان سب نشانیوں پر زندگی میں انسان جو عمل کرتا ہے، وہ کون سی نشانی پر کر رہا ہوتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو یہ بھی تو ایک نشانی ہے، ورنہ زندگی میں عمل کیسے آئے گا، پتہ ہی نہیں ہے کہاں لکھا ہوا ہے۔
تو قرآن مجید بھی ایک نشانی ہے، ہر چیز نشانی ہے۔ ادخلوا الجنہ تھا، اب کہا گیا کہ اگر تمہاری یہ روش رہی دنیا میں، تم نے سنا اور مانا اور تم فرما بردار تھے، تو اس بنیاد پر تمہیں کہا جائے گا ادخلو، داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بس اتنی سی بات ہے، آج ہمیں بات سمجھ آ گئی، اللہ نے یہاں بشارت دے دی جنت میں داخل۔ ادخلوا الجنہ تھا تم وانتم وازواجکم، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، اگر تم فرمانبردار ہو، تم ماننے والے ہو گئے ہو، تو موجیں کرو، نہ کوئی خوف کھاؤ اور نہ تم غمگین ہو۔ یاد رکھیے یہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آپ بڑی مرتبہ یہ آیت سنتے ہیں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، بڑی مرتبہ سنتے ہیں، إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا، بہت مرتبہ یہ سنتے ہیں۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے اور غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، اور یہ ایک بشارت ہے۔ اور یاد رکھیے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بشارت مرنے کے بعد کی نہیں ہے۔ اگر یہ آدمی فوت ہو جائے، اس کو بشارت دے دی جائے، کبھی پیچھے کا غم نہ کھاؤ اور آگے کا غم نہ کھاؤ، تو مر گیا۔ اس کا مطلب یہ بشارت جو ہے یہ اس وقت ملے گی جب فرشتہ آ جائے گا، موت قبض کرنے کے لیے آئے گا، اس وقت یہ بشارت دے گا اب آگے تمہاری جنت ہے اور پیچھے تم ساری زندگی کا خوف نہ کھاؤ۔ یہ ہے وہ بشارت جس کے لیے پہلے قرآن نے یہ بات کہہ دی کہ اے میرے بندو، اب کوئی خوف نہ کھاؤ، تم پر آج کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ کون لوگ؟ الذین آمنوا بآیاتنا انتم، تم وازواجکم، اب یہ لفظ ازواج آیا ہے، زوجون اس کی واحد ہوگی اور ازواجون اس کی، کتنی بڑی بشارت دے رہا ہے، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم انتم، تم اور تمہاری بیویاں، یحبرون ہو جائیں، ہے جی، تحبرون، تم خوش بخت کیے جاؤ گے۔ تحبرون کا مطلب ہے تمہاری خوش بختی ہے، تم نیک لوگوں میں شامل ہو گئے، تم جنت میں داخل ہو، تمہاری خوش بختی ہے۔ خوش بختی کیا کہتے ہیں آپ؟ بڑا خوش بخت ہے، بڑا نیک ہے، متقی ہے، بڑا نیک ہے، یہ خوش بختی ہے، یہ ایک اعزاز ہے، خوش بخت ہونا ایک اعزاز ہے، اعزاز کے طور پر کہا جا رہا ہے تم خوش بخت کیے جاؤ گے، ہاں جی، بڑا اعزاز مل رہا ہے، یہ ایک اعزاز کے طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمہاری یہ خوش بختی ہے کہ تمہیں یہ مل گئی ہے، بات جنت ملے گی۔ اب وہ جنت کی جو بشارت آگے دی جا رہی ہے، جنت میں کیا کیا انعامات ہوں گے وہ بتائے جا رہے ہیں۔ یطاف، لیے پھریں گے، چکر کاٹیں گے، طواف نہیں آپ کہہ رہے ہوتے، طواف کر دو، خانہ کعبہ کا طواف آپ کہہ رہے ہوتے، یہ وہ لفظ ہے، یہاں صرف طواف آ گیا ہے، یطاف آ گیا ہے، تو یہ میں بتاتا ہوں یہ لفظ کیسے آیا۔ طوافا سے آیا یہ، یا طووفو سے آیا، یہ طوافو جو ہے یہ مضارع مجہول بنا ہوا ہے، تھوڑی سی جن کو سمجھ آ جائے گی آ جائے گی، لیکن کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جیسے آپ کہہ رہے تھے قالا، اس نے کہا، تو مضارع کیا کہتے ہیں؟ یقولو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ بات میری کن کو سمجھ آ رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ عبد الرحمان صاحب آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کاشف صاحب آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ وسیم صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ یونس صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ کامران سمجھ آ رہی ہے؟ خرم صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ فہیم صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ اسامہ سمجھ آ رہی ہے؟ جن لوگوں کے میں نے نام بولے ان کو تو سمجھ آ رہی ہے، جن کو نہیں سمجھ آ رہی ابھی سمجھ آ جائے گی۔ آپ کہتے ہیں قالا،
قال اس نے کہا، کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو کتنے حرف اس میں ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ کاف، واو اور لام 3 حرف ہوتے ہیں. قال قاف الف لام قال کاف واو لام ہوتے ہیں 3 حرف. یاد رکھیے میری بات. قابل قوالا ہوتا ہے. تو قاعدہ کیا ٹھہرا کہ جو زبر ہے وہ واو کے ساتھ جب پڑھیں گے تو بھاری نہیں ہوگا. قوالا قوالا بھاری نہیں ہوگا. اس کے مقابلے میں آپ لفظ بول ہوتے ہیں قالا. کون سا آسان ہے؟ قال قالا آسان ہے، قوالا آسان ہے. قال ہاں، قرآن مجید آسان پیش کر رہا ہوتا ہے، بھاری پن کو چھوڑ دیتا ہے. قالا کہہ رہا ہوتا ہے، ہوتا اس میں اندر قوالا ہے. آپ اس کا مضارع بنا رہے ہوتے ہیں حال اور مستقبل. یقولو، قالا یقولو، قالا اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا. اس کا یہ پیسو وائس بنا ہوا ہے. یقالو آ رہا ہوتا ہے اس کا پیسو وائس. اسی طرح یطافو ہے. بس اس لفظ سمجھ لیں، انشاءاللہ اس کی ترکیب میں ہم چلے جائیں گے. ہاں جی، چکر کاٹے جائیں گے، لگائے جائیں گے. ان کے اوپر یہ طواف کیا جائے گا، چکر لگوائے جائیں گے. یہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ طواف کا مطلب چکر لگانا ہوتا ہے. یہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کام سرزد ہو جائے، کرنے والے کا پتہ نہ ہو. ہاں جی، کھانا کھایا گیا، پتہ نہیں کون کھا گیا. ایک یہ ایک ہے وہ کھانا کھا رہا ہے. ایک تو یہ ایک کھانا کھایا جائے گا، کوئی پتہ نہیں کون کھائے گا. اب یہ وہاں چکر لگوائے جائیں گے. چکر لگوائے جائیں گے، کس سے لگوائے جائیں گے؟ طواف کروایا جائے گا، یہ کوئی پتہ نہیں کس سے کروایا جائے گا. اب جن لوگوں کو جنت اللہ دے گا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے. چکر لگوانا، خانہ کعبہ کے جو ہم ساتھ ساتھ چکر لگا رہے ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. اور ہمارے یہ عبادت کا ایک مراسم عبادت کی ایک عمل ہے ہمارا. 5 عمل ایسے ہیں جو سوائے اللہ کے کسی اور کے نہیں ہیں. یعنی بالکل سامنے اللہ کے حضور نماز کی حالت میں کھڑے ہونا، یہ اللہ کے سزاوار ہے. اور کسی کے سامنے ہم ایسے نہیں کھڑے ہو سکتے. رکوع میں جانا دوسری حالت، سجدے میں جانا تیسری حالت، اتحیات بیٹھنا چوتھی حالت، اور 5ویں حالت ہے اس کا چکر لگانا. یہ 5 عبادات کے جو حالتیں ہیں، یہ کسی انسان کے سزاوار نہیں ہے کہ آپ کسی انسان کو یہ بات کریں، اس کے سامنے یہ کریں. لیکن جب جنتی ہوگا تو اس کو بھی اللہ یہ اعزاز بخشے گا کہ یہ اللہ اپنے سارے پردے کھول دے گا. اب تم بھی، بڑا اعزاز کی بات ہوتی ہے چکر لگا رہے ہوتے ہیں. اب دنیا میں دیکھیں کیسے بادشاہ آ رہا ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد سارے باڈی گارڈز کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں. اس کا اعزاز ہوتا ہے. تو یہ اعزاز اس کو ملے گا. بصحافن، یہ بصحافن کا مطلب ہوتا ہے رکابیوں کے ساتھ. رکابی عام طور پر پیالوں کی ایک شکل ہوتی ہے جس کو ہم رکاب کہہ رہے ہوتے ہیں. یعنی جام وغیرہ ہوتا ہے، ہاتھ میں جام پلانے والے، جام پلانے والے رکابی اس کو کہتے ہیں. اردو میں ہم رکابی کہہ رہے ہوتے ہیں، پنجابی میں ہم کوئی برتن کہہ رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ صحافن کے ساتھ، صحافن، 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 یہ 2 زیریں بی کی وجہ سے آ رہی ہیں. مرکب جاری لایا، کس کو سمجھ آئی؟ مرکب جاری کی کس کو سمجھ آئی؟ اضافی حالت کی کس کو سمجھ آئی؟ اسم کی کس کو سمجھ آئی؟ اب تو سب کو سمجھ آ گئی. اسم کی کیا پہچان ہے نوید صاحب؟ تنوین آ جائے. 2 زیریں آ گئی ہیں، اسم ہے یہ. وہ 2 زیریں کب آتی ہیں؟ اب یہ سوال ہے. کسی اسم کی آپ اچھی طرح سمجھیے گا، وسیم صاحب اچھی طرح سمجھیے گا. کسی بھی اسم کی اضافی حالت حسان کب آتی ہے؟ جب اس کے شروع میں حرف جار ہو یا مضاف. اب یہ کیا لگا ہوا ہے؟ بی، یہ حرف جار لگا ہوا ہے. تو اس کا کون سا مرکب بنا؟ مرکب جاری بنا.
مرکب جاری کب لایا جاتا ہے؟ جب خبر نہیں بتائی جاتی. اگر خبر بتا دیتا کہ یہ برتن ہے بھائی تو بات فکس ہو جاتی. کہ قرآن برتن کی شکل دکھا دیتا کہ یہ برتن ہوگا تو ہمارے پاس دنیا میں موجود نہ ہوتا، اس کی ویلیو کتنی ہوتی بتائیں؟ اربوں خربوں میں وہ ملتا نہ ملتا. اور آج کل کی دنیا میں تو قلم بڑے بڑے مہنگے، قائد اعظم کا قلم ہو یا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا قلم ہو، وہ کتنا مہنگا بکا. اندازہ ہے آپ کو؟ تو اگر یہ بتا دیتا کہ یہ اس قسم کی رکابی ہوگی، دنیا تو مر جاتی. آپ کو اندازہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی لے کے جائے، آپ کو بھی لے کے جائے، حجر اسود کا جو بوسہ دینا ہوتا ہے کیا بھاؤ بکتی ہے؟ وہ جنت کا پتھر ہے، اور جو طاقتور ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے اگر بوسہ لیا گیا ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو آپ استحصال کر لیں، ہاں جی، سلام دے کر آگے نکل جائے تب بھی ہو جاتا ہے. لیکن وہ جو بوسہ لینے والا معاملہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا تو مرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اگر قرآن اس رکابی کے بارے میں بتا دیتا کہ یہ رکابی ایسی ہے جنت کی، تو آج دنیا میں کیا حال ہوتا؟ میں عرض کر رہا ہوں کیوں مرکب جاری لایا گیا؟ خبر نہیں بتائی. جہاں بھی خبر نہیں بتاتا وہاں کیا آسان کیا کرتا ہے قرآن؟ مرکب جاری لے کے آتا ہے. نوید صاحب سمجھ آئیے. اگر رکابی کوئی ہے یا برتن کوئی ہے تو اس کو ذکر نہیں کیا کہ یہ برتن ہے، اس لیے مرکب جاری لایا. ڈاکٹر صاحب سمجھ آئیے کہ کیوں مرکب جاری آیا قرآن مجید دے وچ؟ خبر نہیں بتائی. اگر خبر بتا دیتا تو فہیم صاحب کیا حال ہوتا ہمارا آج؟ اللہ اکبر. من ذہب، پھر اور بڑی بات کہی، سونے میں سے، یعنی سونے کا وہ برتن ہوگا. پھر تو عام آدمی تو آج تو سونا دیکھے کہاں چلا گیا، اور سونا تو تولا نہیں ملتا، تو برتن بنانا ہو تو پتہ نہیں کتنے کا برتن بنے گا وہ. پھر تو سونار جنتی ہو جاتے. برتن بنا بنا کے رکھتے اتنے بڑے، کیا خوبصورت برتن بنتے، انہی کے بنتے، پھر ہمارے تھوڑا بنتے. اس کو بھی من ذہب لے کے آیا گیا. کیوں؟ من بھی حرف جار ہے اور بی بھی حرف جار ہے. حرف جار کتنے ہیں؟ 17. کتنے ہیں بھائی حرف جار؟ کتنے ہیں؟ 17. کیا کرتے ہیں؟ اپنے ساتھ والے اسم کو زیر دے دیتے ہیں. کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ نبی صاحب آج سمجھ آئیے. حرف جار کتنے ہوتے ہیں جو اضافی حالت میں لے کے جاتے ہیں؟ وہ 17 ہوتے ہیں. کون کون سے 17 ہوتے ہیں؟ ان کی تفصیل ہمارے سامنے ابھی آ رہی ہے. پہلا ہم نے کیا پڑھا ہے؟ بی. اور دوسرا ہم نے کیا پڑھا ہے؟ من. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اوپر دیکھو. من ذہب، سونے میں سے، و اکواب، اکواب پیالہ. یہ اکواب جو ہے یہ واحد لگ رہی ہے مجھے یا جمع لگ رہی ہے مجھے؟ آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ اکواب جمع لگ رہی ہے یا واحد لگ رہی ہے؟ آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ یہ جمع لگ رہی ہے. شاباش شاباش حسان. پھر اس کی واحد تو ڈھونڈو یار. عبد الرحمان اس کی واحد ڈھونڈ دو. کوکبن، کوکبن، کاف واو کاف بے، کوکبن. کیا سمجھ آئی آج؟ قرآن تو ہم نے تھوڑا ہی پڑھا ہے لیکن پڑھائی بہت ہوئی ہے. کوکبن کی جمع اکوابن، 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 اکوابن. یہ اکوابن کیوں آیا بھیا؟ پیچھے من آ رہے. واو آ گیا. واو کیا ہوتا ہے؟ ملانے کے لیے آ رہا ہوتا ہے. کس سے ملایا اس نے؟ من سے ملایا. من ذہب و اکواب. کتنی آسان بات ہوئی ہمارے سامنے. وفیہا،
اور اس جنت میں ہا مونس کی ضمیر ہے، اس جنت میں ما تشتہی ہل انفس، کیوں سر؟ یہ نفس واحد ہے اور انفس اس کی جمع ہے. کیا سمجھ آئیے؟ کون سی جمع بنی؟ جمع مکسر بنی. کیسے بنی بھائی جمع مکسر وسیم صاحب؟ اس کا واحد ٹوٹ گیا بھائی، نیا لفظ آ گیا. انفسو تشتہی ہل انفسو. بہت گہری بات ہے بابا. اگر اس آیت میں جاؤں آپ حیران ہوں گے، تشتہی لفظ کہاں سے آیا؟ کون سا سیگا ہے؟ انفس مذکر ہے یا مونس ہے؟ اللہ اکبر. یہ بات ذرا جو اب آگے آنے والی ہے، یہ کامران صاحب کو سمجھ آ جائے گی، کاشف صاحب کو سمجھ آئے گی، عبد الرحمان کو سمجھ آ جائے گی، خرم صاحب کو سمجھ آ جائے گی، فہیم صاحب کو سمجھ آ جائے گی، وسیم صاحب کو سمجھ آ جائے گی، اسامہ کو سمجھ آ جائے گی. باقی تھوڑا سا انفس مذکر ہے یا مونس ہے؟ نفس مذکر ہے یا مونس ہے؟ ڈاکٹر صاحب بتائیں. مونس ہے، اس لیے تشتہی کا صیغہ لایا گیا ہے. جاننے، نفس کے مطلب ہوتا ہے جان. نفس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جان. تو انفس جو جمع بنی تو جاننے. اشتہا یشتہی کا مطلب ہوتا ہے چاہنا. جو چاہیں گی، جاننے جو چاہیں گی اسے، وہ چیز اس کو جنت میں ملے گی. اب تو لینی پڑتی ہے نا، خریدنی پڑتی ہے. تو جنتیوں کو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا کہ اس نے چاہی اور چیز اس کو مل گئی. یہ جنتی کا اعزاز بتایا جا رہا ہے. ایسے نہیں قرآن مجید جنت کی بات کر رہا ہوتا. یہاں بیٹھے تو ہم میرا خیال ہے جنت میں پہنچ ہی گئے ہیں. یہ ہے اعزاز اس بات کا کہ اتنی جنت کسی کان نے سنی نہیں ہوگی، کسی آنکھ نے دیکھی تو دور کی بات ہے، سنی بھی نہیں ہوگی. جنت کی جو قرآن مجید ہمیں سنا رہا ہے، اس کی بشارتیں سنا رہا ہے کہ اس میں چکر لگائیں گے پیالوں کے ساتھ، رکیب اور اس کے ساتھ وہ ہوں گے، ان کے پاس لگن ہوں گے، برتن ہوں گے اور سونے کے ہوں گے. ہاں جی. اور پھر چکر لگا رہے ہوں گے، اعزاز بخش رہے ہوں گے اس کو. اور پھر اس جنت میں جو جانیں چاہیں گی وہ بھی ان کو ملیں گی. اور پھر تلذذ ہوگا. تلذذ لذت سے یہ لفظ نکلا ہے. لذت بہت اچھا لفظ ہے. بڑی لذت تھی، بڑا مزہ آیا. مزہ تو چھوٹا سا لفظ ہے. لذت اور لذت کیفیت کا نام ہے، یاد رکھیے. وہ بتائی نہیں جا سکتی. بڑی لذت آئی، مزہ تو آ گیا، لیکن لذت اور شے. لذت کو زبان پہ نہیں لایا جا سکتا. لذت محسوس کی جا سکتی ہے. آپ کسی باغ میں گئے ہیں، آپ نے رنگینیاں دیکھی ہیں، جتنی مرضی آپ پھولوں کی تعریف کرتے جائیں، آپ اس کی خوشبو سونگھتے جائیں، جو اس کے اندر لذت ہے، مزہ مل رہا ہوتا ہے، وہ اور ہی چیز ہوتی ہے. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں مزہ رکھا ہے. وہ جو مزہ ہے نا، وہ زبان میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اس مزے کی خاطر، اس لذت کی خاطر انسان سارے کام کر رہا ہوتا ہے. کھا رہا ہوتا تو لذت کی خاطر. وہ جو ہے آنکھیں لذت لیں گی. یہ اعین لفظ آیا ہے، یہ واحد ہے، یہ جمع ہے. آسان پڑھائی بہت ہوگی یار، ہے نا. اگر کاپی پینسل لے کر رکھے اور جمع سالم جمع مکسر ہی لکھتے رہیں تو آپ کو سارے الفاظ نئے مل جائیں گے. الاعین، چلو ترجمہ میں بتا دیتا ہوں. آنکھیں واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے. شاباش. تو پھر واحد کیا ہوگی اکبر صاحب؟ کیا واحد ہوگی؟ عین. عین کی جمع اعین آئی ہے، جمع مکسر بنی ہے. اور بڑی خوبصورت بات ہے، یاد رکھیے عین کی ایک جمع اور بھی آتی ہے، عیون.
اور جب عیون آتی ہے تو وہ چشموں کے لیے آ رہی ہوتی ہے جن سے پانی نکلتا ہے. عیون اس کے لیے آتی ہے، آیون اس کے لیے آنکھوں کے لیے آ رہی ہوتی ہے. دو جمع آتی ہیں دونوں ہی. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو. دیکھیے کتنی بشارتیں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرمائے. ہاں جی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا امام